بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ملا نے سر پر کلا نما دستار رکھی ہوئی تھی۔ خود کو بڑا فصیح و بلیغ اور یتیم خانے کا سرپرست اعلیٰ سمجھتا تھا۔ یہ دستار ظاہری طور پر خوبصورت نظر آ رہی تھی، لیکن اندر سے ایسے ہی بنی تھی جیسے منافق کا دل ہوتا ہے۔ ملا کی یہ پگڑی نہ تھی بلکہ کبر کا ایک طلسم تھا جس میں رونق بھری ہوئی تھی۔ دستار ایسی بھاری بھرکم نظر آتی تھی جیسے کپڑے کے ایک بڑے تھان سے بنائی گئی ہو۔ یہ پگڑی لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تاکہ لوگ اسے بڑا عالم و فاضل سمجھیں۔ بوسیدہ روئی کے گالے، پوستین کی دھجیاں اور بہت سے رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے پیس اس کلبے والی دستار کی بنیاد تھے۔ ایک روز ملا وزنی دستار پہنے ہوئے منہ اندھیرے صبح سویرے کسی پروگرام کے مطابق گھر سے نکلا۔ دور سے ایک شور نے دیکھا کہ پگڑی بہت بڑی شاندار ہے اور اس کا کپڑا بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے فن نے اسے مجبور کیا کہ وہ اس قیمتی دستار پر ہاتھ ڈالے۔ چور نے جھپٹ کر دستار ملا جی کے سر سے اتار لی اور دستار پکڑ کر بازار کی طرف بھاگا تاکہ اسے بیچ کر فائدہ حاصل کر سکے۔ وہ خوشی سے اس طرح دوڑے جا رہا تھا کہ گویا اس کے ہاتھ سونے کی کان لگ گئی ہو۔ ملا جی نے بڑے تحمل کے ساتھ پکار کر کہا، "او میاں جانے والے، پگڑی کھول کر اس کا ملاحظہ تو کر۔ یہ کیا چیز ہے؟ میری طرف سے یہ تجھے حلال ہے، پھر جی چاہے تو لے جانا۔ تو اسے جلدی دیکھ لے، دیر کرے گا تو مایوس ہوگا۔" ملا جی کی آواز سن کر چور نے بھاگتے ہوئے اس پگڑی کے پیچ و خم کھولنے شروع کر دیے۔ اس میں سے رنگ برنگے چیتھڑے اور دھجیاں نکل کر زمین پر گرنے لگیں۔ اتنی بڑی دستار سے صرف 1 گز بھر کپڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اس میں کسی استاد درزی نے پیس بھر کر اسے نمائشی امامہ بنایا ہوا تھا۔ چور یہ رنگ برنگے پیس دیکھ کر حیران و پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس بکھرے ہوئے گلشن کا مالک ملا بھی چور کے قریب پہنچ گیا۔ چور کے ہاتھ میں قیمتی کاٹن کا 2 گز بھر جو کپڑا رہ گیا تھا، اس نے وہ بھی زمین پر غصے سے پھینک دیا اور کہنے لگا، "اے عیار اور مکار ملا، تو نے یہ کیسا فریب کا جال بچھا رکھا تھا؟ میری ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ ایسا کام کرتے ہوئے تجھے ذرا حیا نہ آئی؟ مجھے فضول ہی ایک گناہ بے لذت میں مبتلا کر دیا۔ خدا سے ڈرو اور دھوکہ بازی چھوڑ دو۔ مخلوق خدا کا ایمان کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یہ دستار تجھی کو مبارک ہو۔ ہم تو خیر بدنام تھے ہی، مگر تو ہمارا بھی گرو نکلا۔" ملا نے کہا، "عزیزم، بے شک میں نے دھوکہ کیا، مگر تجھے اس دنیا کی حقیقت سے بر وقت آگاہ بھی کر دیا کہ اس دنیا کی مثال بھی اس خوش نما دستار کی طرح ہے جو بظاہر دیکھنے والے کو یہ دنیا بھی بڑی بھاری اور بیش قیمت نظر آتی ہے، مگر اس کے اندر جو عیب پوشیدہ ہیں یہ انہیں نظر نہیں آتے۔ اے نوجوان بہاروں کی یہ دل فریبی اور سحر انگیزی زیادہ دیر نہیں رہتی، خزاں کی سردی اور زردی بھی ضرور آتی ہے۔ اے صوفی جن کی وفاؤں پہ بڑا ناز تھا، اے صوفی جن کی وفاؤں پہ بڑا ناز تھا، وہ بھی ہواؤں کی طرح رخ بدل گئے۔